ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ آخری عشرہ اور رمضان اختتامی مراحل میں ہیں؟ ہم عبادتیں بھی کرتے ہیں اور اعمال بھی، لیکن بعض اوقات ہم یہ سب کرنے کے باوجود دعا مانگنا بھول جاتے ہیں کہ جو کہ سب سے ضروری ہے۔ اللہ ذو الجلال اکرام کی ذات جتنی عظیم ہے، اس عظمت کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں موقع دیتے ہیں کہ ہم 5 مرتبہ اللہ پاک کے سامنے بیٹھیں، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے جس کا موقع اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دیتے ہیں، اور اللہ پاک معاف کرنے والے ہیں۔ ہم سب سے پہلے اپنے گناہوں اور کوتاہیوں کی معافیاں مانگتے ہیں، اور یہ یاد رکھیں کہ تمام عبادتوں کی سب سے افضل عبادت بندے کا دعا مانگنا ہے۔ ہم نے بزرگوں اور اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ دعا مانگنے کا صحیح طریقہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دعا کا طریقہ آپ کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے، تو یہ کسی صورت غلط نہیں ہوگا۔ جب بھی کوئی بابرکت مہینہ، دن یا کوئی بابرکت رات آتی ہے تو آپ دعا اس طریقے سے مانگیں۔ تو آئیے ہم اس دعا کے طریقے کی جانب چلتے ہیں۔ آپ نے دعا سے پہلے اور آخر میں درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ آپ درود ابراہیمی 1 یا 3 یا 11 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں، جیسے آپ کو آسانی ہو اتنی مرتبہ پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف پڑھنے سے یاد رکھیں کہ آپ کی دعاؤں کو پڑھ لگ جاتے ہیں، سمجھے کہ دعائیں اڑنا شروع کر دیتی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس کے بعد سورہ کافرون مکمل پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اس کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ مکمل پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے بعد سورہ فلق مکمل پڑھیں۔ سورہ فلق: بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اس کے بعد سورہ ناس مکمل پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اس کے بعد دعا ربنا آتنا فی الدنیا مکمل کریں۔ دعا: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس کے بعد آپ نے یوں کہنا ہے: اے میرے پیارے رب العزت، جو کچھ بھی میں نے پڑھا اس سے پہلے پڑھتا رہا، یا اللہ تمام چیزوں کو قبول فرمائیے۔ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آپ کے پاس سے شرف قبولیت حاصل کرنے کے بعد میں اس سب کا ایصال ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کا ثواب پہنچا دیں۔ یا اللہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند فرمائیے۔ یا اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی لوگ بشری تقاضوں کے مطابق ابھی تک دنیا سے جا چکے ہیں اور اپنی قبروں میں آرام فرما رہے ہیں اور سور پھونکے جانے تک اٹھائے جائیں گے، ان کی مغفرت فرما اور ان کو عذاب قبر سے بچائیے۔ یا اللہ بالخصوص میرے جتنے بھی رشتہ دار اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ان سب کی مغفرت فرمائیں اور انہیں عذاب قبر سے بچائیں، اور جتنے بھی لوگ قیامت تک اس دنیا سے جانے والے ہیں ان سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرمائیے، جن کے کاروبار ہیں اور جن کو کاروبار میں نقصانات ہو رہے ہیں ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائیے، ان کو غیب سے رزق حلال نصیب فرمائیے اور کثرت رزق نصیب کریں۔ یا اللہ پاک جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما دیں، جو لڑکیاں گھروں میں رشتوں کے لیے پریشان بیٹھی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے شایان شان ان کو بہترین رشتہ عطا فرمائیے جلد از جلد۔ یا اللہ جو دعائیں میں مانگ رہا ہوں وہ دعائیں قبول فرمائیے، جو دعائیں نہیں مانگی انہیں بھی قبول فرمائیے، جو اپنے لیے مانگی وہ بھی قبول فرمائیے۔
فرما لیجیے اور جو نہیں مانگی وہ بھی قبول فرما دیجیے۔ مجھے دعائیں مانگنے کا یا اللہ پاک ڈھنگ نہیں آتا، آپ ہی میرے لیے کافی ہیں، آپ ہی میری ضروریاتوں کو پورا کرنے والے ہیں، آپ ہی میرے مولا ہیں، آپ ہی میرے وکیل ہیں۔ میرے بچوں، میرے رشتہ داروں، میرے بہن بھائیوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ کریں۔ ہمیں آپس میں پیار محبت دیں، ہم پر اپنا خصوصی کرم فرمائیے۔ یا اللہ پاک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دیجیے، پاکستان کو دشمن کی نظر سے بچا لیجیے، پاکستان کو اتنا مضبوط بنا دیجیے، اتنا اچھا بنا دیجیے کہ کوئی پاکستان سے باہر جانے کا سوچے بھی نہیں۔ ناظرین، جب ہم یہ دعا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اے فرشتوں، دعائیں لے کر میرے بندوں کے پاس جاؤ۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے انبیاء کرام اور پیغمبروں کو بھی پابند کرتے ہیں کہ جو میرا یہ بندہ دوسروں کے لیے دعا کر رہا ہے، آپ اس کے لیے دعا کریں۔ آپ خود تصور کریں کہ کل کائنات کے فرشتے، انبیاء کرام اور پیغمبر علیہ السلام سب مل کر آپ کے لیے دعا کر رہے ہوں تو اس کی فضیلت اور اس کی برکتیں کیا ہوں گی۔ یہ ایک عظیم موقع ہے کہ آپ خود کو اس دعا کا حصہ بنائیں اور دوسروں کے لیے بھی دعا کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں ان دعاؤں کے ذریعے ہم سب پر نازل ہوں گی۔ اس دعا کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ جب آپ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو نہ صرف آپ کے لیے خیر و برکت کی دعا ہوتی ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعا کو بھی شرف قبولیت عطا فرما دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، جب آپ یہ دعائیں کرتے ہیں تو آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے اور دل سے دعا مانگنی چاہیے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے۔ اللہ کی رحمت ہمیشہ سب کے لیے وسیع ہے اور دعا کرنے کا یہ طریقہ ہمیں اس رحمت کا مستحق بنا سکتا ہے۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو ایک اور انتہائی اہم بات بتاتی چلوں کہ ہمارے CEO طارق نہال خان صاحب نے جو بتائی ہے یہ اتنی اہم ہے کہ جو آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کبھی بیمار نہ ہوں، ہمیشہ تندرست رہیں اور بیماری پاس سے بھی نہ گزرے، تو جب بھی کھانا کھائیں یا کچھ بھی کھائیں تو ہر نوالے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھیں۔ اسی طرح جب بھی کچھ پئیں تو ہر گھونٹ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھیں۔ آپ یقین جانیے، آپ یہ عمل کرنے سے جو چیز بھی آپ کھائیں گے وہ آپ کے لیے رحمت بن جائے گی اور اس میں موجود تمام زہریلے مواد آپ کے لیے بے ضرر ہو جائیں گے اور بیماری آپ سے ہمیشہ دور رہے گی۔ یا اللہ پاک ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائیں اور ہم سب کو اپنی رحمتوں سے نواز دیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ Helping Hand USA is a community that is guided by gratitude. A community that sees blessings beyond just tables. It's Muslims for humanity. Let's make this Ramadan a testament to the gratitude we all share. Join us to provide orphan support, healthcare, education and training, shelter, and much more. Give your zakat today at hhrd.org/Ramadan.